السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ملک کے موجودہ سیاسی پس منظر کے پیش نظر نئی دہلی میں 3 اور 4 مئی کو جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ 2 روزہ اہم نمائندے کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ اجلاس بروز ہفتہ یعنی آج 3 مئی صبح 11 بجے جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں صدر مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ اس کانفرنس کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس میٹنگ میں ملک کی تمام ریاستوں کے صدور، جنرل سیکریٹریز، ذمہ دار افراد اور دیگر نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اہم ایجنڈے میں وقف قانون پر قانونی جنگ، پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ، ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت اور کشیدگی، آئین کا تحفظ اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود مذہب کی بنیاد پر مساجد اور مدارس پر بلڈوزر کی کارروائی جیسے سلگتے ہوئے مسائل شامل ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان میں جمعیت نے کہا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ، حب الوطنی اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا آئین ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی سچائی ہے کہ ملک کو غلامی سے آزادی ملنے کے بعد جمعیت علماء ہند نے اس آئین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک کی جد و جہد آزادی میں علماء ہند بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ جمعیت علماء ہند ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت اور فرقہ پرستی کو شکست دینے، سیکولرزم کو مضبوط کرنے اور آئین اور جمہوریت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر جد و جہد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نہ صرف تنوع میں اتحاد اور وحدت میں تنوع کے اصول پر یقین رکھتی ہے، بلکہ اپنے طرز عمل سے بارہا یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نفرت اور فرقہ پرستی کو ملک کے اتحاد اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ امن، اتحاد اور رواداری اس ملک کی روشن روایات رہی ہے، لیکن اب طاقت کے گھمنڈ میں کچھ قوتیں اس روایات کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہیں ملک کی وحدت سے زیادہ اقتدار اور سیاسی خود غرضی عزیز ہے۔ جمعیت علماء ہند کا ماننا ہے کہ دہشت گردی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، ایک انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول عمل ہے۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں انسان نہیں کہا جا سکتا۔ بے گناہوں کا قتل کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، اور اسلام میں ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ تاہم مولانا مدنی نے اس واقعے کے بعد ملکی میڈیا کی طرف سے اسے مذہبی رنگ دینے کی خطرناک سازش کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مقامی لوگوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر حملے کے دوران اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دہشت گردوں سے سیاحوں کو بچایا اور زخمیوں کو پیٹھ پر ہسپتال پہنچایا، وہ لائق تحسین ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کشمیری عوام دہشت گردی کے خلاف ہے اور امن اور اتحاد کے حامی ہے۔ کانفرنس میں اس دہشت گردانہ حملے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر سنجیدہ بات چیت کی جائے گی۔ نئے وقف قانون کے خلاف جمعیت علماء ہند جو عوامی اور قانونی جدوجہد کر رہی ہے، اس کی اطلاعات میڈیا میں مسلسل آ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند اس قانون کو غیر آئینی اور مذہبی معاملات میں براہ راست مداخلت مانتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ قانون وقف کو تحفظ نہیں دے سکتا، بلکہ اگر یہ قانون نافذ رہتا ہے تو ملک بھر میں مسلمانوں کی وقف املاک تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ جمعیت کے اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔